اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا۔ ہمارا لیکچر نمبر ہے 30۔ اسمارٹ سلیبس کے حساب سے ہماری اگلی نظم ہے پیغام، جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ پہلا شعر ہے اس کا: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو۔ آشنا واقف، آگاہ یا جاننے والا، حقیقت اصلیت، دہقاں کسان، یہاں مراد ہے مسلمان، دانا بیج، باراں بارش، حاصل فصل نتیجہ، کھیت سے حاصل ہونے والا اناج۔ مفہوم ہے اس شعر کا: اے دہقاں، اپنی اصلیت سے واقف ہو کہ بیج، کھیتی، بارش اور فصل تو ہی تو ہے۔ اے دہقاں، اپنی اصلیت سے واقف ہو۔ دہقان میں نے بتا دیا کہ مسلمان مراد ہیں یہاں، کہ بیج، کھیتی، بارش اور فصل تو ہی ہے۔ جو شعراء اپنی شاعری کے ذریعے قوموں کی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں، ان میں ایک بڑا نام اردو اور فارسی شاعری میں علامہ اقبال کا بھی ہے۔ دنیا انہیں ثانیِ اقبال کے لقب سے جانتی ہے، انہیں نباز ملت، حکیم الامت کے القاب سے پکارتی ہے۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال کی بانگ درا میں شامل ایک طویل نظم شمع اور شاعر کا ایک بند ہے۔ یہ نظم 16 اپریل 1912 میں لکھی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا، ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا، مصر پر فرانس نے استعماری قبضہ کیا ہوا تھا اور طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا تھا۔ جنگ بلقان و طرابلس 1912 میں ہوئی تھی۔ لیکن اس تمام حقیقت سے بھی دردناک امر یہ تھا کہ قطع نظر ان کوتاہیوں کے جن کی وجہ سے یہ تمام سانحے وقوع پذیر ہوئے، مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ پھر سے محنت جدوجہد کرتے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت ہاتھ پر ہاتھ دھرے مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں غلامی مغرب کو تقدیر کا لکھا سمجھ بیٹھی تھی۔ چنانچہ اقبال جیسے انقلابی شاعر نے ان حالات میں اصلاح قوم کی ذمہ داری سنبھالی اور سب سے زیادہ زور عمل پر دیا۔ انہی کا ایک شعر ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تشریح طلب شعر میں مسلمانوں کے لیے دہقاں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ وجہ استعارہ دونوں میں تعلق تشبیہ ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لوگ خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور اجناس و خوراک کا تعلق زراعت سے ہے، اور زراعت کا تعلق کسانوں، دہقانوں سے ہے۔ اگر کسی ملک کے دہقان کام چور ہو جائیں تو قحط اور پھر زوال قوم جیسے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ زوال قوموں کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی وہی اہمیت ہے جو کسان کی زرعی ملک میں۔ اس کے علاوہ مسلمان اور کسان دونوں میں کچھ خوبیاں بھی مشترک ہیں۔ کسان سادہ مزاج اور سادہ دل ہوتا ہے، ریاکاری اور تصنع سے گریز کرتا ہے، صبر و تحمل سے مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے، لالچ و طمع کا شکار نہیں ہوتا۔ بالکل یہی صفات مرد مومن میں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اقبال نے دہقان کے پردے میں مسلمانوں کو خطاب کیا ہے۔ چنانچہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے دہقاں، ذرا تو اپنی اہمیت اور حیثیت سے تو آگاہی تو حاصل کر۔
یہ آگاہی ان صفات، خوبیوں اور صلاحیتوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہیں۔ یہ ایسی صلاحیتیں اور صفات ہیں جن کو بروئے کار لا کر مسلمان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ گویا مسلمانوں کو ان کی اصلیت کے عرفان کا درس دیا ہے کہ پہلے خود تو اپنی آنکھوں پر آشکار ہو جا۔ اقبال کا شعر ہے، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ مسلمانوں کو وہ اس کی اہمیت سے آگاہی کا درس دے رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہیں اللہ نے زمین پر پرامن حکومت کے لیے منتخب کیا ہے، جنہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت ایمانی سے نوازا اور چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تمہیں اپنی طاقت، زور بازو اور حسن عمل سے کام لینا چاہیے اور حقائق سے پردے چاک کرنے چاہیے۔ بقول اقبال، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ مزید برآں مسلمانوں کو خودی کے حصول کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے کہ خودی سے شناسا مسلمان ہی خدا سے شناسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، خودی میں گم ہے خدائی تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ دوسرے مصرے میں اقبال مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ خاک میں ملنے والا بیج بھی تو ہے، زمین جس میں بیج بویا جاتا ہے وہ بھی تو ہے، بارش کا پانی جو کہ فصلوں کو تر و تازگی اور نشو و نما دیتا ہے وہ بھی تو ہی تو ہے۔ اس تمام تگ و دو کے بعد جو اناج یا فصل حاصل ہوتی ہے وہ بھی تو ہے۔ یعنی اے مسلمان، تو کامل شخصیت ہے، تو مکمل ہے، خدا نے تمام اوصاف تیرے اندر جمع کیے ہیں، اس کائنات کی چہل پہل اور رونق کا باعث ہے تو۔ مسلمان کی حیثیت ہی اول ہے جو کہ اوصاف کل کی جامعیت ہے۔ مسلمان کی عظمت تو دیکھو ذرا، مسلمان کی عظمت تو دیکھو ذرا، یہ منبع ہے سارے کمالات کا۔ شعر نمبر 2 ہے بیٹا ہماری نظم کا، جس کا عنوان پیغام ہے اور شاعر ہیں اس کے علامہ محمد اقبال۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کلمہ افسوس، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ جستجو تلاش، راہ راستہ، راہرو مسافر، رہبر رہنما راستہ دکھانے والا، منزل مقام، آوارہ بے قرار، سرگرداں پریشاں۔ مفہوم ہے اس شعر کا، اے مسلمان تجھے کس چیز کی تلاش نے سرگرداں پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ راستہ، مسافر، رہنما و مقام سب تو ہی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی و تعلیمی حالت نہایت ابتر ہو چکی تھی۔ ان کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا محال ہو گیا تھا۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی تہذیب اور معاشرت متعارف کروائی، یہاں کی تمام روایات اور اقدار کو پامال کر دیا۔ مسلمانوں نے بھی انگریزوں کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ چنانچہ مسلمانوں نے انگریزوں کا طرز رہن سہن اپنانا شروع کیا، ان کا طریقہ کار اپنا لیا اور اپنی مذہبی روایات سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے باطل طریقوں میں پناہ ڈھونڈنا شروع کر دی۔ مسلمانوں کی فکری اور نظری حالت بھی روز بروز روبہ زوال ہوتی گئی۔ گویا
مسلمانوں نے مغربی تہذیب کی اندھی تقلید شروع کر دی اور اسلامی روایات کی جگہ ہندوانہ رسوم کو اہمیت دینے لگے۔ مسلمانوں کی اس حالت پر چوٹ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں: وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس بے سمتی، بے یقینی اور اندھی تقلید نے مسلمانوں کا دیوالیہ نکال دیا۔ شاید اس لیے علامہ اقبال سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں: تو اے مولائے یثرب، آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان زناری۔ چنانچہ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں: اے مسلمان، کس چیز کی تلاش میں بھٹک رہا ہے تو؟ کس تلاش میں تو پریشان پھرتا ہے؟ کس جستجو میں بے چین ہے؟ کس کی تمنا تجھے بے قرار رکھتی ہے؟ کیوں تو کبھی فرنگیوں کے در پر دستک دیتا ہے تو کبھی ہندوؤں کے سامنے کشکول اٹھاتا ہے؟ کیوں تیری غیرت آج سو گئی؟ کیوں تو منزل کی جستجو میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے؟ تمہارے پاس تو اسلام کی صورت میں ایک ہماگیر اور عالمگیر ضابطہ موجود ہے۔ راہ بھی تجھے معلوم ہے کہ تمہاری راہ اسلام ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو خود اسی راہ اسلام کا مسافر ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم راہ پر خدا نے تجھے گامزن کیا ہے، پھر تو ان کچی پگڈنڈیوں پر جو منزل سے پرے اندھے کنووں میں جائیں گی کیوں اختیار کرتا ہے؟ اور رہبر بھی تمہارے پاس موجود ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید ہی تمہارے رہنما ہیں، جو ہر چیز کے متعلق تمہیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ تمہیں اغیار سے طلب ضیاء ترک کرنا ہوگی اور خود مشعل راہ تھامے راہ تلاش کرنا ہوگی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ اس راہ پر چلنے سے ہی تو منزل پا سکتا ہے۔ منزل بھی تیرے ہی اندر پوشیدہ ہے، یعنی تیرے اندر حصول منزل کی بھی صلاحیتیں موجود ہیں، اور جب تو صراط مستقیم پر چلے گا تو ارتقاء دنیاوی اور آخروی و کامرانی دونوں نصیب ہوں گے۔ تو صراط مستقیم کا راہی ہے، اس راستے پر گامزن ہو، اور جو غیر مسلم اس راہ سے ناواقف ہیں انہیں اس راہ کے بارے میں بتا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل۔ اللہ حافظ۔